تبارک کے قریب لکھی گئی۔ اس کتاب پر اس وقت ارشاد التوحید و سنہ کے امیر مولانا محمد طیب طاہر صاحب کی تقریر موجود ہے، اور بھی کئی بڑے حضرات کی رائے موجود ہے۔ اس وقت اس کا دوسرا ایڈیشن چل رہا ہے، دوسرے پہ بھی یہی رائے موجود ہے۔ اس کتاب میں مؤلف فضائل صدقات سے ایک حوالہ نقل کرتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 301 ہے، تحفۃ الاشاع صفحہ نمبر 301۔ فضائل صدقات سے یہ حوالہ نقل کرنے کے بعد مؤلف اپنی رائے پیش کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کوئی بہت ہی بری بات کہہ دی ہے فضائل صدقات میں۔ فضائل صدقات کس کی کتاب ہے؟ آپ میں سے اکثر جانتے ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ اپنے وقت میں وہ شخصیت تھی جس پر تمام اکابر نے اعتماد کیا، تمام اکابر کی مسلمہ شخصیت تھی۔ اس لیے ان کی بات پر جو اعتراض ہے صرف ان کی ایک ذات پہ اعتراض نہیں، تمام اکابر پہ اعتراض ہے۔ تو فضائل صدقات انہوں نے خاص علماء کے لیے لکھی یا عوام کے لیے لکھی ہے؟ عام حلقوں میں پڑھی جانے والی فضائل اعمال، فضائل صدقات عام حلقوں اور گھروں میں پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ تحفۃ الاشاع کا مؤلف لکھتا ہے، یا ایھا الاخوان فاسمعوا الی ھذہ الافوات والخرافات، اے بھائیو ان افوات اور خرافات کو، افوات اور خرافات کہتے ہیں بکواس کو، فاسمعوا ذرا سنو ان چیزوں کو، مل فرق بینہم و بین اہل التناسخ والسنویۃ، اس میں اور بت پرستی میں، تناسخ کے ہندوانہ عقیدے میں کیا فرق ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اکابر علماء دیوبند کا نام لیوا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ جو چیزیں بتائی ہیں ان میں اور بت پرستی میں کیا فرق ہے؟ وَهَلْ هَذَا إِلَّا دِينَ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ، یہ تو صرف اور صرف یہود و نصارہ کا دین ہے۔ اب دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں جس عقیدے، حق عقیدے کا انکار کیا گیا، اس کے مقابل میں دوسرا عقیدہ سامنے رکھا گیا جو مقابل ہونے کی وجہ سے غلط ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس زمانے میں قرآن و حدیث میں تعویلات کی گئی، امام بخاری رحمہ اللہ کی محنت کا انکار کیا گیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے تلامذہ کو برا کہا گیا، اور پھر اب جو اس پوری سند کے وارث ہیں علماء دیوبند، ان کو اور ان کی محنت کو یہود و نصارہ کا دین کہا گیا۔ اسی طرح دوسری جگہ اس سے پچھلے صفحے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے لوگوں کو جہنم میں لے جانے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہم جو بھی عرض کر رہے ہیں وہ اپنا اور آپ کا ایمان بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان یہی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے اور اس کا تعارف کیا ہے۔ یہ تو بات تھی پوری امت کے متعلق۔ علماء دیوبند میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ۔ کون ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں؟ کون ہے جو ان کے کام سے واقف نہیں؟ ان کے متعلق اس کتاب میں اقامت القرآن میں سجاد بخاری صاحب نے لکھا ہے۔ یہ کتاب چھپی ہے 1971 میں، اس لیے میں کوئی آج کی بات نہیں کر رہا، 1971 میں چھپی اور اب تک چھپ رہی۔ انہوں نے
جواہر القرآن پر تنقید کرنے والوں کو کہا ان کا فرض تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ان کتابوں کی اصلاح و تطہیر فرماتے جن میں ایسا مواد موجود ہے مثلا ضعیف، شاذ، منکر، بلکہ موضوع حدیثیں بلا انکار و تنبیہ، بے سر و پا حکایتیں، بے سند اور گمراہ کن کرامتیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی تعلیمات کو گمراہ کن کس نے کہا ہے؟ یہ غلط سیڑھی پہ قدم رکھنے کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ گالیاں نہیں ہیں، یہ تو ہم بچا رہے ہیں آپ کو۔ جن کا لیبل آپ لگا رہے ہیں، جن کے نام پہ آپ اپنے ادارے چلا رہے ہیں، ان کا شرط کیا ہے؟ خود آپ کے قلم سے آپ کے سامنے، یہ تو تاریخ کی باتیں ہیں جو چھپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ ان حضرات کے دروس، ان کی نجی مجالس اگر دیکھیں تو وہ تو علامان والحفیظ بندہ اس کو نہیں برداشت کر سکتا۔ جو چیزیں تاریخ میں آنے والی ہیں، جو چیزیں محفوظ ہیں، ان کی یہ حالت ہے، تو پھر عام ماحول کس طرح کا ہوگا؟ بے سر و پا حکایتیں، بے سند اور گمراہ کن کرامتیں وغیرہ جن کو اہل بدعت اپنے عقائد زائغہ اور اپنی بدعات مخترع کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تبلیغ توحید کے مشن کو بعض اوقات کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یعنی حضرت تھانوی کی کتابوں کی وجہ سے ہم توحید نہیں بیان کر سکتے، تو کیا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے توحید نہیں بیان کی؟ اس لیے اس ساری محنت کا جو نتیجہ ہے وہ نہ صرف امت سے دور ہونا ہے، بلکہ نعوذ باللہ اب حالت اس کی تکفیر تک جا پہنچی۔ ایک تو اختلاف ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں یہ غلط ہے، دوسرا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں یہ غلط ہے، لیکن ایک آدمی ایک مسلمان کو کافر کہتا ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے؟ یہ بھی کتاب ہے مولانا محمد حسین نیلوی صاحب کی۔ مولانا اس میں لکھتے ہیں مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے متعلق۔ مولانا حسین علی سید العقیدہ اکابر میں سے گزرے، ان کا نام غلط طور پہ لیبل کے طور پہ پیش کیا گیا۔ اب ان کی سوانح مولانا محمد عبد المعبود صاحب دامت برکاتہ نے لکھی ہے، جس میں ان کے عقائد کی بھی بات ہے۔ مولانا نیلوی صاحب مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی دعوت دیتے تھے، کس طرح تبلیغ کرتے تھے۔ مسئلہ آیات النبی بعد از وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سماع عند القبر، استشفاء، توسل و وسیلہ اور سماع موتا وغیرہ مسائل میں ان کا مسلک بہت راسخ تھا، اور ان مسائل میں مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری کے ہم نوا تھے۔ یعنی عنایت اللہ شاہ صاحب کا اور ان کا ایک عقیدہ تھا، وہ کیا تھا؟ اور کسی کی پرواہ کیے بغیر قائلین سماع موتا کو کافر و مشرک سمجھتے تھے۔ اب یہ نتیجہ جو صدیوں پہلے چل رہا ہے، اب اس دور میں پوری امت کو کافر و مشرک کہنے پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے اور کیا ہے؟ ابھی چند دن پہلے خضر عیاض کا ایک کلپ سامنے آیا ہے، ممکن ہے آپ لوگوں نے بھی اس کو سنا ہوگا، جس میں وہ کھل کر کہتے ہیں کہ عنایت اللہ شاہ صاحب قائلین سماع موتا کو بھی اور قائلین سماع صلاۃ والسلام کو بھی مشرک کہتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ جو
جو سماع صلاۃ و سلام کا قائل